جی افشاں، پاکستان کی آرٹ انڈسٹری میں سے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں سے جو بھی ہے اس میں جو ٹاپ ایکٹریسز ہیں، آرٹسٹس خواتین، ان کے اوپر ریسنٹلی ہنی ٹریپ کا الزام لگایا گیا. کاشف میرا خیال ہے اس گل نوں کوئی ہفتہ ڈیڑھ تے ہو گیا تے اسی اج اینو ڈسکس کران گے. آپ کو کس نے کہا کہ میں اس بات کو ڈسکس کروں گا؟ میں تو کروں گا پاکستانی آرٹ انڈسٹری، خواتین ایکٹریسز، میں تو اس بات کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. میرے خیال میں آپ کو نا اپنی گفتگو کا آغاز ایسے کرنا چاہیے تھا: عزیزان من، آپ کو کاشف بلوچ کا سلام پہنچے. اور لیکن وہ پھر اس کے لیے مونچھ وغیرہ بھی ہونی چاہیے تھی. میں نے آپ کو بتایا، آپ کو سمجھ میں نہیں آیا. میں ان میں سے کسی چیز موضوع کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا. آپ یہ کہیں کہ میں تے کتے اسائلم بھی نہیں لے آیا، نہیں، میں نہیں کہوں گا یہ، میں تے وونڈڈ یوٹیوبر بھی نہیں ہوں. میں اس میں سے کچھ بھی نہیں کہوں گا. میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ مجھے بہت ٹھنڈ لگتی ہے اور میں سیاچین جانے کا سیاچین کیا، میں تو کارگل جانے کا نہیں سوچ سکتا، میں کہیں بھی جانے کا نہیں سوچ سکتا جہاں پہ بھی ٹھنڈ ہوتی ہے. میں اس پہ بات کرنا ہی نہیں چاہ رہا. آپ کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ میں اس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے ایک خاص قسم کی سوشل میڈیا کی آڈینس نے فوراً سے دفاع کیا کہ پاکستان کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری، آرٹسٹ، خواتین، ان کے اوپر ایسے کیچڑ نہیں اچھالنی چاہیے تھی. بھائی کہاں کا آرٹ، کہاں کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری، کہاں کے آرٹسٹ؟ نہیں، یہ آپ جس جانب جا رہے ہیں نا، اس سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہوں گی کاشف. یہ بہرحال ہمارے اس پیٹریارکل سماج کا رویہ ہے ہمیشہ سے، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید این جی ایسی گزر جانا ہے. آپ نے کسی کو گندا کرنا ہے، چاہے وہ مرد سیاستدان ہے، چاہے وہ کسی ادارے کا سربراہ ہے، یا کسی بھی معاملے میں، تو یا آپ کی کسی کے ساتھ کوئی کیڑ بن گئی ہے، تو سب سے آسان حل کیا ہے؟ سب سے آسان کریکٹر اسیسینیشن. لیکن اس میں عجیب معاملہ یہ ہے کہ اس مرد کا کچھ نہیں بگڑتا. آپ نے جو خواتین کے نام نتھی کر دیتے ہیں نا، ساری گفتگو کا دھارا ادھر مڑ جاتا ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں، آپ چاہے نہ کر رہے ہو یہ بات، میرا اعتراض تو یہی رہے گا. میرا اعتراض دیکھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں اعتراض غلط ہے. یہ کتنا آسان ہے کہ آپ عورت کو انوالو کر دیں فوری طور پر کہ یہ یہاں پر انوالو ہے. میں اب یہاں پر نا جنرل ایوب اور یحییٰ کے زمانے کی کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہ رہی ہوں جو مثالیں ہم سنتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کتنی آسانی کے ساتھ عورت کو کہہ دیتے ہیں. جو پاور اور پوزیشن کا غلط استعمال کر رہے ہوں ان پر بات نہیں ہوتی ہے. یہی کام اگر مجھے نام لینے دیں، آپ عادل راجہ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، نہ میں رمیز راجہ پہ کو بات کرنا چاہتا ہوں، نہ میں عادل راجہ پہ کو بات کرنا چاہتا ہوں اس پروگرام میں، ٹھیک ہے؟ دونوں راجاؤں پہ بین ہے اس وقت، ٹھیک ہے؟ آپ نے تقریر کر لی. اب میں واپس آتا ہوں اپنی بات کی طرف کہ ٹھیک ہے، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کا نام آرٹسٹ کیوں رکھا ہوا ہے. میں بتا دیتی ہوں. اگر آپ میں تھینک یو سو مچ، میں اپنے اسی تھیسس کو دوبارہ سے دہرانا چاہوں گی آج. ویری گڈ، شاباش. دیکھیں، گو ہیڈ. جب دربار لگا کرتے تھے تو اس زمانے میں جو فنکار ہوتا تھا، فنکار چاہے وہ لکھاری تھا، چاہے وہ شاعر تھا، چاہے وہ مسخرہ تھا، وہ خود کو دربار کے ساتھ وابستہ کرنے میں ہی اپنے پیٹ کی اور اپنے خاندان کی بھلائی سمجھتا تھا، اپنی عزت سمجھتا تھا. عزت دیکھیں نا، روٹی میں نام نہیں لینا چاہ رہی تھی، ٹھیک ہے؟ وہ بڑا روئے تھے وہ کہ مجھے بنا لو درباری شاعر. قصیدے کوئن تک کا انہوں نے جو ہے نا قصیدہ لکھ مارا تھا. تو جب وہ دربار ختم ہو گئے، نہیں ختم ہوئے وہ دربار، نہیں نا، وہ والے دربار ختم ہو گئے نا، تخت لگا کر مور پنکھ. آپ کو کس نے کہا؟ آپ کبھی گئی ہیں دربار میں؟ وہاں پہ ابھی بھی لگے ہوں گے تخت. آپ نے جو نام گنوائے. دیکھو جدو ونڈ ہو گئی نا دوویں پاسے، ادھر والے نے پتا چلیا کہ وڈی پروڈکشن کمپنی کیڑی ہے، وہی دربار ہے، وہ نال ہی جڑنا ہے. جہاں انہوں دا پروجیکٹ ہوئے گا انہوں اون بھی کرنا ہے انفلوئنسر دے طور تے، وہ دی پروموشن بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ادھر والے بھی پتا لگ گیا ہے. اگر ہم دیکھیں
مودی کے ساتھ آلے دوالے آپ ٹاپ کے ڈائریکٹرز, پروڈیوسرز اور ایکٹرز کو دیکھتی ہیں, اور آپ انڈیا کی بات نہ کریں, ادھر بھی آپ کو پتہ ہی ہے پریڈوں والے دن پہ کیا ہوتا ہے. تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو. پاکستان کی بات کریں, ایگزیکٹلی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد جب یہ سٹارٹ ہوا کام, تو ریاستی طور پہ, درباری طور پہ آرٹ, فن کدے, ان کی پیٹرنیج, اس کے نام پہ لوگوں کی ڈیوٹیاں لگیں. رائٹرز گلڈ بنا قدرت اللہ شہاب کا, جن کا کام یہی تھا کہ سب کو یہ بتانا کہ سیاست سے دور رہنا ہے, آرٹ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. مفتے آئے, ٹھیک ہے, ممتاز مفتے, کیا بات ہے آپ کی, اور اشفاق بابے آئے, سب ان لوگوں نے کام یہ کیا کہ یہاں پر آرٹ میں سے سیاست کو نکالو. اے پولیٹیکل ہونا چاہیے سب. اے پولیٹیکل, سیاست سے ہمارا کیا کام ہے, یہ دنیا دو روزہ ہے, اس سے جان چھڑوا لو اور یا تصوف بیچو یا. اچھا ایک تو یہ لائن بنی, اور اس پیٹرنیج آرٹ کو جب یہ آرٹ کا نام دیا گیا تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ آپ کے سرکاری شاعر علامہ اقبال صاحب ہیں, ان کی پوری پوئٹری جو ہے وہ اسی شدت پسندی کو انڈورس کرتی ہے جو ہماری ریاست کی شدت پسندی رہی. پلٹ کر جھپٹنا, جھپٹ کر پلٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. اور وہ ان کا جو ڈریم تھا, جو ہماری ریاست کا ڈریم بنا, وہ ہمارے آرٹ کا پیمانہ بن گیا. بات یہ ہے, دیکھیں میں یہاں پر ایک منٹ, میں تو نہیں چھپوں گا, میں تو یہ بات پوری کروں گا. نہیں, میں تو دیکھیں, بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی اس کی ریزسٹنس میں جو آرٹ تخلیق کیا گیا, فیض احمد فیض اور یہ, وہ ٹوٹل کارپوریٹ تھے. ان کی مطلب وہ ہی بات درمیان کی لائن لے کے, ایک آدھ ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر کو, ضیاء الحق کو گالیاں دے کے وہ بن گئے جو ہے اپنا مزاحمتی آرٹسٹ. لیکن ان کی تمام سمجھ قدرت اللہ شہاب سے مختلف نہیں تھی. ان کی تمام جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے آرٹ سے, مطلب بلوچستان میں اس زمانے میں مشاعرے ہو رہے ہیں, اور صبح ہوتا تھا میلہ مویشیاں ہوا یا کوئی میلہ ہوا, شام کو مشاعرہ ہوا, اس میں فیض صاحب صدر بن کے بیٹھے ہوئے. بھائی بات یہ ہے کہ وہ کارپوریشنز ہوں جیسے کہ آج کل کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے, یا وہ ریاستی درباری ہوں, یہ سب اسی کے پٹھو ہیں. یہ وہی تھیسس پرموٹ کر رہے ہیں کہ نیٹو کی بات نہیں ہونی چاہیے, ایک لینگویج کا قبضہ ہوگا پاکستانی آرٹ پر, ادب میں پاکستانیت, آرٹ میں پاکستانیت. تو یہ اس کے پرموٹ کرنے والے لوگ ہیں. میں تو اس پہ میں نان سٹاپ بول سکتا ہوں. دیکھیں اب آپ رک جائیں. پہلی بات تو یہ کہ میرا نہیں خیال کہ ہماری گفتگو کا مقصد انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو آج رگیدنا ہے, ورنہ میں یہاں کہہ سکتی تھی کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ دیکھیں میں نے اپنی ہوش میں ایک ہی کو دیکھا تھا مشرف کا, اور تو جدوں سی پیدا ہوئے سی تے اس ویلے تے ضیاء صاحب راج فرما رہے سن, تے مطلب مشرف کے کو کے وقت ہماری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے بڑے بڑے نام, میں کسی کا بھی یہاں پہ نہیں لینا, مٹھائیاں بٹ رہی تھی, ویڈیوز ہیں ریکارڈ پر, خوش ہو رہے ہیں کہ یہ تو بڑا ایک لبرل بندہ اور بڑا اچھا چہرہ پاکستان کو مل گیا. سوری میں اس قسم کی ایکٹنگ مطلب میں نقل نہیں لا سکتی. سارے آرٹسٹ ایک بھی نہیں, ہماری ٹی وی انڈسٹری کی سینئر اداکارائیں مشرف صاحب کو اون کرتے تھے سب, ان کو یہ خوشی ہوئی کہ یہاں پر ڈکٹیٹرشپ آ گئی ہے. میں ابھی دیکھ رہی تھی ایک چھوٹا سا چنک اداکارہ میرا کا, ان سے سوال کیا گیا کہ اگر آپ اداکارہ نہ ہوتی تو آپ کیا ہوتی, انہوں نے کہا میں ڈکٹیٹر ہوتی. بہت خوش ہو کے کہہ رہی ہوں, کیونکہ آپ کو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ جو پاور, الٹیمیٹ پاور, اور جو پوزیشن ہے, اور جو فرد واحد کے پاس جو طاقت ہے, وہی ایک بڑی چیز ہے. تو کتنا بودا لگتا ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی آرٹ انڈسٹری, انٹرٹینمنٹ انڈسٹری, آرٹسٹوں کا جو ہے نا کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے. یہ وہی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے جو اپنے ہر تیسرے ڈرامے میں ہنی ٹریپ کو پروموٹ کر رہی ہوتی ہے, نہیں یا الزام لگا رہی ہوتی ہے, جو یہ دکھاتی ہے کہ خواتین کرتی ہی ہنی ٹریپ. نہیں, یہ جیسے کہ عادل راجہ نے یہ کہا ہے کہ ادارہ خواتین کو استعمال کر رہا تھا, اور اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان خواتین کو, مجھے تو پہلے بتا دیا گیا تھا کہ میرے خلاف عورت کو استعمال کیا جائے گا ڈیفیمیشن کے کیس میں. ابھی بھی وہ اتنا عجیب دماغ ہے اس شخص کا
کہ وہ ابھی بھی یہ ثابت کر رہا ہے کہ میرے خلاف اگر ڈیفیمیشن آ رہی ہے, کبرا خان اگر وہ انہوں نے کہا ہے تو یہ کسی کے کہنے پر ہوگا. مجھے کاشف صاحب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جب وکٹم کارڈ پلے کرتے ہیں تو جو اصل مظلوم ہے ان کی آواز اور ان کے لیے جو اصل معاملہ ہے, ان کے جو مسائل ہیں وہ کہیں دب جاتے ہیں. بہرحال انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو ایک گل یاد رکھنی چاہیے نا سارے, اس دفعہ بھی ان کے لیے وہی طبقہ بولا ہے جسے ان کا لیڈر خونی لبرل کہتا تھا, وہی طبقہ بولا ہے جو ان لوگوں کو یہ کہتا تھا کہ آپ ایک الیجڈ ہریسر کے ساتھ سٹیج یا کوئی وینیو شیئر کیوں کر رہے ہیں. مجھے یہی تو اعتراض ہے نا کہ اس طبقے کو نہیں بولنا چاہیے, ان کو یہ اندازہ ہونا چاہیے. اصول تو پھر نہیں, لوگوں اصول کے کی ساتھ بات نہیں یار, ان کی آپس کی لڑائی ہے, ان کی آپس کی. آپ نے ان کو آرٹسٹ کیوں بنایا؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں یار, سیدھے سیدھے یہ مطلب دربار کی نوکری کرنے والے لوگ ہیں, وہی ایجنڈا یہ پرموٹ کر رہے ہیں. آپ ان کی ڈرامے دیکھیں, آپ ان کی فلمیں دیکھیں, پاکستان کو جس کنویں میں بند کیا ہوا ہے یہ پوری دنیا پھر رہے ہیں, پوری دنیا میں انجوائے کر رہے ہیں, لیکن پورے پاکستانیوں کے لیے وہ جو ایک بہت بڑی یوتھ کی پاپولیشن ہے, جو غریب لوگ ہیں, جو لوئر مڈل کلاس ہے, ان کے لیے ان کے یہ کہ موٹر سائیکل پہ آپ ٹھیک کپڑے پہن کے جائیں. یار اتنے منافق لوگ ہیں. اس سے بھی بڑی بات یہ ہے, ماہرہ خان, مہوش حیات, کبرا خان, سجل علی, ان چاروں کے نام آئے ہیں. ٹھیک ہے, میں اس کو ہر حال میں کنڈیم کروں گی بینگ اے وومن. آپ کرتی ہیں کنڈیم؟ اگلی پوری بات مجھے کر لینے دیں. یہ چاروں خواتین اپنے لباس کی چوائس میں مکمل آزاد ہیں, اپنے سکرپٹس کی چوائس میں مکمل آزاد ہیں. آپ نے کس کی سائیڈ لینی ہے نہیں لینی ہے پوری سن لینا پہلے. لیکن کیا ان لوگوں میں سے یا اس انڈسٹری کے کسی بھی فرد نے جو خان صاحب کے لیے انفلوئنسر کے طور پر ویڈیوز بناتا رہا ہے, اس نے یہ کہا ہے کبھی کہ عمران خان کون ہوتا ہے مجھے افشاں مصب کو یا کوئی عورت جو باہر جا رہی ہے بتانے والا کہ کیسا لباس پہننا ہے؟ ان خواتین میں سے کبھی کسی نے عمران خان کو کال آؤٹ کیا کہ وہ نہیں کریں گی, کہ وہ یہ سب منافقوں کا ٹولہ ہے, وہ ریپسٹ اپولوجسٹ ہے؟ یار تم آئی ڈونٹ نو افشاں, آپ مجھے جذباتی کر رہی ہیں. آپ کیوں ایکسپیکٹ کر رہی ہیں؟ یہ سوچا سمجھا ٹولہ ہے جو سکلڈ ہے. آپ رکے نا, یہ سکلڈ لیبر ہے جو آرٹ کے نام کو بیچ رہی ہے. نہیں, آپ صحیح بات نہیں کر رہی ہیں, آپ صحیح بات نہیں کر رہی ہیں. یہ ان کی آپس کی لڑائی ہے, نہ ان لوگوں کا آرٹ کے ساتھ کوئی تعلق ہے, کیونکہ آرٹ ریزسٹنس کا نام ہے. آرٹ اس سٹیٹس کو توڑنے کا نام ہے جو ریاست اور معاشرہ اقدار کے نام پہ, ایتھکس کے نام پہ, موریلٹی کے نام پہ بناتا ہے, جنگوزم کے نام پہ بناتا ہے, نیشنلزم کے نام پہ بناتا ہے اور جکڑ کے رکھتا ہے پوری سوسائٹی کو. آرٹسٹ تو وہ ہوتا ہے جو سامنے آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں. وہ انسان دوست بات کرتا ہے. دیکھیں یہاں پر تو آرٹسٹ کیا کرتا ہے, اگر وہ انڈیا میں جا کر کوئی پروجیکٹ کر لیتا ہے نا تو آرٹسٹ بن گیا. نا یہاں پر جب بیک لیش آتا ہے وہ ایک طبقے کی جانب سے, تو فوری طور پر ہم واپس آ کر ٹی جے کے پاس جاتے ہیں. یہ آپ کا کھلاڑی بھی ہے, یہ آپ کا آرٹسٹ بھی ہے, آپ پھر سے لیجیٹمائز ہو جاتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ معافی ہو گئی ہے, توبہ ہو گئی ہے. تو یہ آرٹسٹ ہیں یار, یہ ایک پروڈکشن ہاؤس کے اوپر پلنے والے یہ آرٹسٹ ہیں یار. یہ پاکستان میں آرٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے, پاکستان میں ڈرامہ نام کی, فلم نام کی کوئی چیز نہیں ہے, صرف پروپیگنڈا ہے. دیکھیں صرف پروپیگنڈا جو یہاں کے نیٹیو کو غلام بنانے کے لیے. ایک زبان کی پروموشن ہے, اردو زبان کا ٹوٹل ہولڈ ہے, مطلب 10% اردو بولنے والے ہیں, 90% بولنے والے. آج تک آپ نے کسی دوسری زبان میں فلم سنی, دیکھی, کسی ایسے شاعر کی پروموشن پنجابی چ گل کر لا ہن, آپ کر لیں پنجابی. اچھا تسی سرائکچ کر لئیو, کیا کہتے ہیں. دیکھیں کاشف, گل ایوے کہ میں امید رکھتی ہوں کہ ہماری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری اور خاص طور پر اب دیکھیں یہاں پر ہماری نہیں ہے وہ, ہاں ہماری نہیں ہے. چلیں میں ماہرہ خان کو ضرور یاد کروانا چاہوں گی. جس وقت اس ملک میں ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن چل رہی تھی, بالکل ٹھیک ہے, میں عمران رجیم کی بات کر رہی ہوں, تو ماہرہ خان کی ٹویٹس مجھے اچھے سے یاد ہیں. ایک آرٹسٹ کبھی بھی
विक्टिम, मतलब कि एक पूरी रियासती मशीनरी अगर अपोजिशन के ऊपर लगी हुई है, क्या आर्टिस्ट फैशिज्म को ओन करेगा, उसको सपोर्ट करेगा? पूरी दुनिया में नहीं करेगा, यहां करेगा। और क्या ट्वीट थी? डंडे की आवाज यहां तक आनी चाहिए। और ये ऐसी बातों के वक्त ये वाली ऐसी ट्वीट्स आती थी जब अपोजिशन लीडर को या तो ठा करके गिरफ्तारियां डाली जा रही होती थी या मरियम नवाज के हवाले से कोई भी खबर आ रही होती थी जिस वक्त वो जेल में थी। आप एक खातून हैं, आप खुद को आर्टिस्ट कहती हैं, आप लोगों ने कभी यहां पर नानी 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 जैसे खूबसूरत रिश्ते को एक मतलब एक ये आपने बात की, गाली बना दिया। ये आपने सही बात की। आप मुझे बताएं इनमें से कौन आया था जब मरियम नवाज को गालियां पड़ती थी ट्विटर पे या पड़ती हैं? मरियम औरंगजेब के हवाले से क्या कुछ नहीं होता। मैं बख्तावर का नाम लूंगी, बख्तावर की शादी के हवाले से कितना प्रोपेगेंडा, कितना झूठ फैलाया गया, उनके जोड़ों के बारे में, खर्चे के बारे में क्या कुछ नहीं कह दिया गया। इन खवातीन या इनकी कलीग्स में से किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। यही फ़र्क है, हम उसूल पर खड़े रहेंगे, हम फिर भी गलत को गलत कहेंगे और कहते रहेंगे। आई होप माहिरा महसूस करें कि फैशिज्म को कॉल आउट किया जाना चाहिए, ना कि ये कहना चाहिए कि डंडे की आवाज़ मैंने इत्थे तक आनी चाहिए। मेरा ख्याल यहाँ पे गुफ्तगू ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि अगर आपने एक दफ़ा भी इनमें से किसी को आर्टिस्ट कहा ना दोबारा, तो मेरी आपकी वो लड़ाई होगी कि फिर वो ऑन एयर नहीं जा सकेगी। मैं भी इनिशियल जिस तरह से आदिल राजा ने बताए हैं, मैं भी ए कह दूं, ए, बट ए से मतलब कोई फर्टिनिटी कोई भी हो सकती है, उससे कोई मतलब पॉलिटिकल आर्ट इंडस्ट्री धड़कनों में